اچھا اور مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو چائلڈ مورٹیلٹی کا پرابلم ہے وہ کتنا بڑا ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جی, کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا نا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ تو دھیان نہیں دیتے نا, بہت دوسری چیزوں پہ دھیان زیادہ ہوتا ہے ہمارا. پاکستان میں روزانہ آج کے دن, کل بھی اور آنے والے کل بھی, پاکستان میں روزانہ 1000 بچے 5 سال سے چھوٹی عمر کے مر جائیں گے جو بچائے جا سکتے ہیں. 1000 بچہ 5 سال سے چھوٹا معصوم شیرخوار بچائے جا سکتے ہیں, مر جائیں گے. اور یہ نمبر پاکستان کی جو دوسری بڑی بیماری ہے, فار ایگزامپل دوسری سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے, تیسری سب سے بڑی بیماری کینسر ہے, ان دونوں کو کمبائن بھی کر لیں تو وہ 1000 سے نمبر کم ہے. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نمبر 1 ایشو جو ہے شرح اموات بچوں کی ہے. اور اس کی مختلف لوگ مختلف وجہ بتاتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جی نمونیا سے اور ڈائریا سے اور انفیکشن سے مرتے ہیں. پبلک ہیلتھ والے لوگ کہیں گے کہ صاف پانی پینے کا پانی ہونا چاہیے, ویکسینیشن ہونی چاہیے, اس سے مریں گے. سوشیولوجسٹ کہیں گے کہ یہ غربت کی وجہ سے مرتے ہیں. لیکن آپ ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کے بچے کیوں مرتے ہیں, وہ آپ کو اصلی وجہ بتائیں گے. بچے بیماری سے نہیں, معاشرے کی بے حسی سے مرتے ہیں. ان بیماریوں کا علاج موجود ہے, دنیا بھر میں علاج موجود ہے, ہمارے یہاں بھی علاج موجود ہے, افورڈیبل بھی ہے. ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, وہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے. صرف حکومت کو الزام دینے سے کام نہیں چلے گا. حکومت بھی ہم اپنے ووٹ سے ہی الیکٹ کرتے ہیں. سول سوسائٹی کی بڑی وائس ہے. اگر بجلی یا پانی نہیں آئے تو ہم سڑک بلاک کر دیں گے, لیکن ہمارے ہاں روزانہ 1000 بچے مر رہے ہیں. یہ اس چیز کو سیریس لیا جائے اور اپنے ہیلتھ سسٹمز کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ پاکستان کے مستقبل کو ہم بچا سکیں. یہ معاشرے کی جب پرائیورٹی ہوگی تو بچے بھی بچنے شروع ہو جائیں گے. That's really sad کہ no one talks about it. میں نے تو پہلی چیز کہ کبھی سنا بھی نہیں تھا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. میڈیا پر بھی کبھی نہیں سنا یار. سوچنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہے یہ. ہم تو دل کے جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے اکثر و بیشتر میڈیا پر کوئی کیمپین چل رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی کیمپین چل رہی ہوتی ہے اویئرنیس کی. لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے. اینڈ دین ہمارے پوری دنیا میں جو بڑے بڑے پبلشرز ہیں, چاہے CNN ہو یا BBC ہو گیا, یا پاکستان میں اپنے جو پبلشرز ہیں اور اخبارات ہیں, وہ ایون تو کینسر کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. بٹ یہ تو نمبر 1 مسئلہ ہے اور اس پر بات نہیں کی جاتی ہے. اینڈ دیٹس ریئلی ریئلی سیڈ کہ اس بچے کو بہت آسانی سے اور بہت سستی قیمت میں, ان اے سینس کہ بہت کم پیسے لگا کر بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں. ہم ایک کرکٹ میچ ہار جاتے ہیں تو اس کا نیشنل ڈپریشن بھی ہے اور ٹاک بھی ہے. پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش 30 سال پہلے ہمارے بچوں کی شرح اموات برابر تھی 14%. 100 میں سے 14 بچے 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچتے تھے. 30 سال میں پاکستان اس 14% کو کم کر کے تقریباً 6.5% پر لے آیا ہے, جو اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش اس کو 3 سے نیچے لے آئے ہیں تو بہت فکر کی بات ہے. کہ اصلی میچ تو یہ ہے, یہ تو ہے اصلی میچ جو ہم نے جیتنا ہے یا برابری کا مقابلہ کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہمارا ریٹ وہ ہو بچوں کی شرح اموات کا جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے نیبرز کا ہے, تو ہم روزانہ 500 بچوں کو بچا لیں. 500 بچوں کو ہم بچا لیں. ہم صرف اس لیول کی ہیلتھ کیئر دے دیں جو ہمارے ساؤتھ ایشین نیبرز دے رہے ہیں, سب کانٹیننٹ کے نیبرز دے رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اصلی ڈپریشن یہ ہونا چاہیے. میں تو کہوں گا اس کو یہ ہوپ ہے, اگر ہمارے نیبرز اس لیول پر آ سکتے ہیں تو ہم بھی یقیناً آ سکتے ہیں انشاءاللہ. بٹ یہ اچھا طریقہ ہے کمپیئر کرنے کا کہ ہم ہر چیز میں تو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پلیئر, کون سا پلیئر زیادہ لمبا چھکا مارتا ہے. اس طرح کی ہمارے سارے کمپیریزن چل رہے ہوتے ہیں الٹی سیدھی چیزوں کے اندر نا, اور کس کے پاس جو ہے نا وہ ہتھیار زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ, بیکار چیزیں. لیکن ایکچوئل میں ہمیں تو اس پہ لڑنا چاہیے نا, اور اس پر ایک طرح سے کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ بھائی اپنی وومن رائٹس ہو گئے, وہاں پر بھی بڑے مسئلے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکورٹی کے پرابلمس ہیں, وہاں پر بھی ایجوکیشن کے پرابلمس ہیں, وہاں پر بھی غربت کا پرابلم ہے, وہاں پر بھی ہیلتھ ایشوز ہیں. تو یہ پھر کمپٹیشن ہو. لیکن انڈیا بہت ساری چیزوں میں بہتر ہو گیا ہے.
میں تو یہ کہوں گا کہ نیشنز آر ناٹ بلڈ بائی بلڈنگ پیرامڈس, نیشنز آر بلڈ بائی سرونگ پیپل. ہم نے آزادی جو حاصل کی تھی, جو جغرافیکل آزادی حاصل کی تھی 1947 سے, بڑی قربانیوں سے خون کا دریا پار کر کے, ایک جغرافیکل آزادی ہمیں ایک جنریشن نے دلائی تھی, ہم سے 2 جنریشن پہلے نے. لیکن اس کا جو خواب ہے وہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کہ یہاں کے لوگوں کو ہم سرو کریں, اچھی ایجوکیشن, اچھی ہیلتھ, رول آف لا, لیونگ اسٹینڈرڈس, اصلی محنت, اصلی فوکس. اور اس کے لیے تو ہمیں خون بھی بہانے کی ضرورت نہیں ہے, شاید پسینہ بھی نہ بہانا پڑے, تھوڑی سی محنت کرنی ہے, فوکس کرنا ہے. بیکاز پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, پاکستان از اے پورلی مینجڈ کنٹری. گڈ پوائنٹ. ہماری پرابلم ہیلتھ کی نہیں ہے, ہیلتھ مینجمنٹ کی ہے. ہیلتھ مینجمنٹ کی ہے, اینڈ اٹ از سچ اے بگ ایشو. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہاسپٹل جو ہیں وہ شہروں میں نہیں ہیں, ان کے شہروں میں نہیں ہیں, تو وہ بڑے شہروں میں جاتے ہیں, جیسے کراچی آتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور میں آپ کو کے پی کے دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں ملیں گے. کراچی میں تو بلوچستان تک سے لوگ آتے ہیں, اور سندھ کے تقریباً تمام شہروں سے لوگ آتے ہیں. سو یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آپ کو چھوٹے شہروں میں نہیں ملیں گے, اور چھوٹے شہروں میں وہ نہیں جاتے چاہے وہ اسی شہر سے بلانگ کرتے ہوں, کہ اس کی اور بہت ساری ریزنز ہے کہ وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈز ایسے نہیں ہیں کہ لوگ جائیں. ایوری بڈی وانٹس اپورڈ موبلٹی, لیکن اس کا علاج ہے, اور ٹیکنالوجی نے اس کا علاج دیا ہے جو ہم ٹیلی میڈیسن کے تھرو کر رہے ہیں, کہ ایک اسپیشلسٹ پیڈیاٹریشین شاید ایک چھوٹے شہر تو نہ جائے, لوگوں کو اس کے پاس نہ آنا پڑے, لیکن آپ ٹیلی میڈیسن کے تھرو یہ لے جا سکتے ہیں. اور ہم نے اگر بچوں کے علاج کے لیے کیا ہے تو مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اور بیماریاں کے لیے بھی اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے کچھ اور ادارے سامنے آئیں گے. بھئی ٹی بی کا علاج ہے, کینسر کا علاج ہے, اور بھی 10 علاج ہے جو آپ یہ کر سکتے ہیں. تو جو یہ شہر آنا پڑتا ہے اس سے بچت ہوگی. میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا صحت کہانی والوں کے ساتھ, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ٹیلی میڈیسن استعمال ہو رہی ہے باقی چیزوں میں بھی نا. جی بالکل بالکل, کلینکس میں اور اس طرح سے. جی, اور وہ او پی ڈی کے لیے بہت اچھی استعمال ہو رہی ہے, اور انہوں نے ڈاکٹرس کو انگیج کیا ہے جو پریکٹس نہیں کرتے. جو کلائمیٹ چینج والے لوگ ہیں, انہوں نے COP28 میں چائلڈ لائف کو ایک ایوارڈ دیا اس بات پہ کہ جب لوگ شہروں سے بڑے شہر ٹریول کم کریں گے تو کاربن فٹ پرنٹ کم ہوگا. یہ جو ریفرل ہے جب یہ ریڈیوس ہوگا تو یہ کلائمیٹ کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے. ایک تو ان کی مطلب بچے کا علاج جلدی ہو رہا ہے, بچے کا علاج صحیح ہو رہا ہے, ماں باپ کی جیب سے پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, اور وہ جو اننیسیسری آ رہے ہیں, اور جب وہ شہر آئیں گے اور وہ شاید سڑک پہ اور فٹ پاتھ پہ سوئیں گے, تو وہ جو اور کلائمیٹ کے لیے چیلنجز کریٹ ہو رہے ہیں, شاید لکڑی کاٹ کے جلائیں گے, اس سب کا سے جو کلائمیٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو پاکستان میں تو شاید 3 یا 4 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے, کچھ ملکوں میں تو 2 دن ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک اچھی جگہ پہنچنے کے لیے. تو آج کی ٹیکنالوجی میں, لیکن ٹیلی میڈیسن نئی چیز نہیں ہے, ٹیلی میڈیسن 30-40 سال سے موجود ہے. لیکن کارنیل یونیورسٹی نے ایک پبلش کیا پیپر کہ 90% ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں, کامیابی کا چانس کم ہے. الحمدللہ چائلڈ لائف از سائٹڈ بائی کارنیل یونیورسٹی از ون آف دا سکسیزفل ایگزامپلس. اور اس لیے کیونکہ ہم نے چیزیں سمپل رکھی, اور اس کی ایگزیکیوشن امپلیمنٹولوجی جو تھی وہ کامیاب ہو گئی. اور دونوں اینڈ پہ, جہاں پہ بچہ موجود ہے وہاں بھی چائلڈ لائف کا امپلائی ہے, اور جہاں دوسرے اینڈ پہ ہے وہ بھی چائلڈ لائف کا ہے. ٹیکنالوجی از آلویز سمپل, جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے.